تمام یہ باب محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، پڑھیے نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر ہوگی تیرا نام وسیلہ ہے میرا، تیرا نام وسیلہ ہے میرا، جو میری سینا سے راحت ہوگی، اور یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، یہ سنا اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار دو کی زیارت ہوگی، اور حشر کا بھی جب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا جب دیکھنے والا ہوگا،
سایہ نہ ہوگا کسے شاید اتنے سایہ نہ ہوگا نہ اے عرض کرسی نہ چند تارے شب و روز دینا ہوں گے میں دارے حیاتی مواتی نہ مویا نہ جندہ نہ جنوں بشر نہ کوئی پرندہ نہ خدا نے کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب نہ یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ نہ تاجہ دے سلطان نہ ہوں گے نہ گلیاں محلہ دے دربا نہ ہوں گے نہ ملکی سینو کبھی زندگانی ہوائیں نہ ہوگی نہ خوندا پانی نبی ولی دوست کتب ابدا نہ ہوں گے نہ ہوندے مہینے نہ ایسا نہ ہوں گے جنہوں ہوندہ مہینہ بارہ ربیع الاول تے کون جاندا سی مکہ مدینہ سناخا نہ ہوں گے نہ اعلان خانی نہ میلاد ہوں گے نہ خوشبیانی نہ عرشی نہ فرشی نہ حاکی نہ نوری زمانے تے گزری نہ ہوندہ ظہوری کسے شادہ تھے سایہ نہ ہوگا جرب نے محمد بنایا نہ ہوگا کسے شادہ تھے سایہ نہ ہوگا جرب نے محمد بنایا نہ ہوگا اب تلاوت کلام پاک لے آتے ہیں قاری محمد عاطف رضا مدنی صاحب کہ اب اللہ پاک کے پاک کلام سے ہیں ہمارے دل کو منور فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن تحيتهم
سب درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ کوئی مثل نہ ڈولن دی، کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جان نہیں بولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جان نہیں بولن دی،
کیا بات سفینے دی، کیا بات سفینے دی، سارا جگ کھاندا اے خیرات مدینے دی، سارا جگ کھاندا اے خیرات مدینے دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت۔ میرے آقا دا حسن و جمال وکھرا، کالی زلف دا ایک ایک بال وکھرا، آسمانہ تے ہویا چند ٹوٹے، پاک انگلی دا تکیا کمال وکھرا، در تے آیا نو خالی نہ موڑے کدی، کملی والا تے ہے سخی لجپال وکھرا، وانگ داڑیاں ہیں اصحاب سارے، پر گلامہ وچوں حبشی گلام وکھرا، کیونکہ صحابہ کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، ورنہ اپنی زبان کو بند رکھا کر، اگر چاہتا ہے زمانے میں سرفرازی تو صحابہ کی عظمت کے جھنڈے کو بلند رکھا کر، کیونکہ صدیق اکبر جدی نبی دا دکھایا ہو گئے ثبوت دے وہ فرق جے اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہو گئے ثبوت دے وہ رفیق ہجرت دا کوئی منکر عقل گل منا نہیں سکتا، نبی دے نا جو کر لٹاوے وہ پاک زہرا نہ کھا نہیں سکتا، وقت تارے ہیں اصحاب سارے، پر گلامہ وچوں حبشی گلام وکھرا، عرش فرش تے اونی نہ مثال کوئی، بی بی آمنہ پاک دا لال وکھرا، نلین چمے جن زریاں نے ہجر انہاں دا جگ تو کمال وکھرا، جتھے بڑے قرآن دے پھول سارے اونی شان جیا کوئی ہور دکھا، جیڑا اونی شان دا کرے مقابلہ انہوں عاشقہ اصلی جو دکھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے ایوی دن رات شو دکھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہو دکھا ایسا ہو دکھا۔ اب میں بلا توحید آپ کے خطاب دینا چاہتا ہوں، عالم نبیل فاضل جلیل طریقہ راہب شریعت پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب اپنے خطاب سے ہم کو التماس فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس محفل کا بندوبست ہے۔ قاری صاحب نے اور حضرت اللہ سید صاحب نے حکم فرمایا، میں حاضر ہو گیا۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ سارے دوست اگر آپ موبائل پہ ویڈیو بنائیں گے تو تقریر کس کے ساتھ کرنی ہے؟ تقریر کے آپ سارے کیمرے لے کے آ جاتے ہیں، میں آپ کو وہاں ویڈیو بنوا دیتا ہوں۔ آپ سے تقریر کرنے ہیں، اس کو سیٹ کر دیں۔ اور یہ دوست ہیں ادھر آ جائیں، میرے سامنے بیٹھے کہ آپ ان کو نظر نہیں آ رہا ادھر ہے، ہمیں پیچھے ہے نا یہ کچھ نہیں، یہ مولانا ہاں اللہ راز تو نہیں ہو گئے، ہاں آپ کا بیٹھ جائیں اطمینان۔ اور موبائل جس نے بنایا تھا اس نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ کبھی جیب میں نہیں ڈالنا، بالکل نہیں کہا، کبھی کبھی جیب میں بھی ڈالا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ خوش رکھے، آپ یہ بن گئی ہے، 2-4 دوست بنا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو دے دیں، باقی میری بات یہ دعا کریں۔ اسلام جو ہے نا یہ
بڑا خوبصورت دین ہے اور انسان کی فطرت کے مطابق ہے. جتنی چیزوں کی ہماری روح کو، ہمارے وجود کو، ہمارے ذہن کو، ہمارے دل کو ضرورت ہے نا، وہ ساری چیزیں ہمارا دین ہمیں فراہم کرتا ہے. اسلام جس طرح ہمیں یہ بتاتا ہے نا کہ کوئی غم آ جائے تو تم نے کیسے وقت گزارنا ہے، کو کم کر دیں. اگر دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے تو صبر کرنا ہے، حوصلہ کرنا ہے. اس طرح اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب رب تمہیں نعمت دے تو تم نے شکر بھی ادا کرنا. ایسا نہیں ہے. اسلام سنجیدہ مذہب ہے، سنجیدگی کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ خوش ہونے سے منع کرتا ہے. بلکہ اللہ کے نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں، اظہار مسرت کریں. یہ جو میرا اور آپ کا دور ہے نا، یہ دکھ سنانے کا دور ہے. چھوٹی چھوٹی ٹینشنیں لوگ اپنے دل پہ طاری کر لیتے ہیں اور ساری زندگی اسی پہ گزار دیتے ہیں. بلکہ کوئی ایک پریشانی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ساری خوشیاں ضائع کر بیٹھتے ہیں. ایک آدھ پریشانی ہوتی ہے اور اس پریشانی کے بیچ آ کے اپنے باقی کے سارے معاملات میں بھی لوگ خرابی پیدا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں. میرے عزیز، میں نے تھوڑی سی باتیں کرنی ہیں، بس آپ میری بات پہ غور کریں گے. ایک مضمون، ایک پیغام ہے، بس آپ کو غور کرنا ہے اور تھوڑے ٹائم میں. بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اللہ کا لاڈلا محبوب ہوں، پر سب سے زیادہ مشکلات بھی، سب سے زیادہ مصیبتیں بھی میرے سامنے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکے میں حضور کو اہل مکہ نے کام نہیں کرنے دیا. حضور وہاں سے تشریف لے گئے تو مدینے میں بھی انہوں نے آرام سے نہیں بیٹھنے دیا. کبھی وہ بدر میں آ گئے تلوار لے کے، کبھی احد میں آ گئے، کبھی خندق میں آ گئے، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ. انہوں نے سکون نہیں لینے دیا. لیکن حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان سنے جو حضور کے صحابی ہیں اور بات کو سمجھے. یہ ساری پریشانیاں صاحب ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکراتے. صلی اللہ ہو تھی ابھی بھی نہیں مسکرائے گا. یعنی ان ساری پریشانیوں کے باوجود بھی حضور تبسم کرتے، مسکراتے. اگرچہ حضور کا ہنسنا صرف مسکرانا تھا، کہا لگا کر نہیں ہنستے تھے. تو خوشی کا تصور دیا باقاعدہ اسلام نے. کوشش کیا کرے طبیعت خوش رہے. خوشی بندے کے اندر ہی ہوتی ہے. اگر اس نے جان بوجھ کے ماحول بنانا نا ٹینشن کا، مفت کا ہی، یعنی کوئی مسئلہ بھی نہیں، گھر میں لڑائی ڈال دی، وہ باہر کسی سے جھگڑا ہو گیا، بحث ہو گئی تو سارے ٹینشن اٹھا کے گھر لے آیا. جان بوجھ کے اس نے اگر یہ ماحول بنانا ہے ہر وقت، مطلب بات سادی بھی کی جا سکتی ہے. اگر جھگڑا ختم کرنا ہو تو بندہ دو میٹھے بول بھی بول سکتا ہے، دو میٹھے بول بھی بول سکتا ہے. آپ اپنی طبیعت کو راضی رکھنے کی کوشش کریں. دنیا میں خوش نصیب کون ہے؟ جو اپنے نصیب سے خوش ہے. وہی تو بندہ خوش نصیب ہے جو اپنے نصیب سے، یعنی وہ طے کر لے کہ اللہ نے جس خاندان میں پسند کیا مجھے وہاں پیدا کیا. جو چاچا میرے لیے اللہ نے پسند کیا مجھے وہ پسند کیوں نہیں؟ جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا مجھے وہ پسند، جو بھائی رب نے میرے لیے پسند کیے مجھے بھی تو پسند ہونے چاہیے نا. نہیں سمجھ آ رہی بات نہیں؟ آپ کیوں رٹا ڈالتے ہیں؟ جو قبیلہ، جو برادری رب نے ہمارے لیے بہتر سمجھا اللہ نے اس میں ہمیں پیدا کر دیا. تو اس لیے خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہوتا ہے. اور ایک حدیث سننے اور بات واضح ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے. ہم خوش ہونا نہیں چاہتے، راضی رہنا نہیں چاہتے، طبیعت نہیں ہوتی، مفت کی ٹینشن ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کو موقع دے، کوئی ایسا وقت آئے، دیکھیں
اسلام کے اس خوبصورت فلسفے کو سمجھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ نور میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، اور اس کے لیے حضور مجبور نہیں تھے، کوئی مجبوری نہیں تھی سرکار کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بڑا کچھ آیا کرتا تھا اور اللہ کے رسول اسے اللہ کے راستے میں احسار کر دیا کرتے تھے. مجبور محض نہیں تھے حضور، یہ تو پسند تھی، غریبی حضور کی پسند ہے. وہ نہیں سمجھ آئی آپ کو، حضور کی پسند ہے غریبی. یعنی حضور فرماتے ہیں مجھے اجازت دی گئی تھی میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں. حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ کا بندہ اور نبی بننا پسند کیا. تو یہ سادگی، یہ فقیری، یہ ایک وقت کھانا، 2 وقت فاقہ کرنا، یہ تو حضور کی خواہش ہے. یہ الگ بات ہے کہ غریب غریبی میں راضی نہیں رہتا، حالانکہ یہ تو حضور کی پسند ہے. تو مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن جب موقع آتا نا خوشی کا، ویسے سادگی سے شادی کرنے کا کہا. حضور نے سادگی سے فرمایا وہ نکاح برکت والا ہے جو نکاح آسان ہو، لیکن جب خوشی کا موقع آیا شادی کا تو فرمایا ولیمہ ضرور کرنا. گئی ولیمہ ضرور کرنا، چاہے بکری کا بچہ ذبح کر لیں، ولیمہ ضرور کرنا. اور پھر حضور نے بخاری میں یہ بھی فرمایا کہ جب تمہیں کوئی ولیمے پہ بلائے تو جانا بھی ضروری. خوشیوں کا موقع ہے نا، تو خوشی جب آئے تو اس پر اظہار مسرت دین اس کا حکم دیتا ہے. خیر ہم تو دیہاتی لوگ ہیں نا، ہمارے ہاں تو لڑائی کے لیے کوئی مضمون کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور لڑائی کرنی ہے تو پھر کرنی ہے، پھر اس کے لیے وہ میرا مطلب ہے مضمون چاہیے. کرنی ہے تو بہرحال کرنی ہے. ہم جو پہلو لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں لوگ شادی بیاہ کے موقع پہ یہ بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ کھانا پورا آ جائے، یہ بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ عزت رہ جائے، تو یہ بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ رشتے دار سارے جمع اللہ کرے لڑائی نہ ہو. یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ کیوں؟ مزاج ہے نا، کچھ بندے اندر سے بیچارے پریشان ہیں، وہ کوئی موقع ڈھونڈتے ہیں ٹٹولنے کا، لڑائی کرنے. اگر آپ نے لڑائی ختم ہی کرنی ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے اور بادشاہ تھے وقت کے، لیکن درویش تھے، صوفی کے طور پر تھے. لکڑی کے جوتے لوگ اس زمانے میں پہنتے تھے جن کو کھڑاؤں کہا جاتا ہے. تو آپ گزر رہے تھے تو ایک بابا جی رات کے وقت نا سڑک پہ فٹ پاتھ پہ سو رہے تھے. تو جناب عمر بن عبد العزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا. تو بابے نے وہی کہا جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ اندھے ہو، یہی کہتے ہیں نا جی بھائی ٹکر ہو کے موٹر سائیکل کی اچانک. تو میں چونکہ گھومتا جاتا ہوں، اللہ کے فضل سے میں نے ملک سارا دیکھ لیا، 4 صوبے دیکھ لیے، اللہ نے موقع دیا، میں نے باہر کی بھی کچھ دنیا دیکھی. تو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بندے مفت کے تلخ ہیں. یہ ابھی ہم آ رہے تھے تو یہ سارا روڈ آنے والا سارا وہ بن رہا ہے. تو بات تو خوشی کی ہے نا بن رہا ہے، لیکن اگر گاڑیوں والی لڑائی کریں آپس میں کہ تو پیچھے کر دے، تو آگے کر دے، آپ موقع دیں بن جائے گا. طبیعت ہوتی ہے، طبیعت میں آپ تلخی لے ہیں یا آسانی لے ہیں. تو اس پیر میں پیر آ گیا تو بابا جی فوراً بولیں گے آپ بندے ہیں. تو تمہیں بن عبد العزیز کہنے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے، ہمارے یہاں معاف وہ کرتا ہے جو ماڑا ہوتا ہے، وہ اللہ پہ وہ چھوڑتا ہے جس سے معاذ اللہ بنتا کچھ نہیں کرتا، چلو ٹھیک ہے میں نے معاف کیا. جو تگڑا ہوتا ہے وہ معافی دینے کو تیار ہے. حالانکہ کمال یہی ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہو آپ پھر بھی معاف کریں، یہ کمال ہے. تو پیر پہ پیر آ گیا. بابا جی کہنے لگے آپ بندے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں مجھے نظر آتا ہے. وہ جو 7 پولیس والے تھے نا، گن مین تھے سمجھ میں، انہوں نے تلواریں نکال دی. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اب یہ بابا گستاخ ہے، اب اس کی گردن اتاریں گے، اس نے بادشاہ سلامت کون کہتا ہے؟ آپ فرمانے لگے اس نے تو نہیں کہا. کا جناب کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. کا جناب کہا ہے. فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا؟ کا جناب آپ سے کر رہا تھا. تو فرمانے لگے نادانوں، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اگر تم ختم کرنا ہے مسئلہ، خوش رہنا ہے، تو پھر تو بات
ختم ہو سکتی ہے. کیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ بندے تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں, مجھے کوئی جھگڑے والی بات ہے اس میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خوشی کے موقع پر خوش رہنے کا کہا. بچہ پیدا ہو تو عقیقہ کریں, شادی ہو تو ولیمہ کریں. یہ جو ہمارا میلاد کا ماحول ہوتا ہے, یہ ہم خوشی منائیں گے. اس بات کی اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نبی پاک کی امت میں پیدا کیا. میں نے میلاد شریف کے موقع پہ اس سال دوستوں سے ایک بات کی ہے. میں نے کہا یار, میں نے تو اس دنیا دیکھی ہے, لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں, کان ٹوٹ جائے تو مرمت بھی کرتے ہیں اس کا. اور بندہ پڑھ نہیں, بندہ پڑھا لکھا ہے, گریجویٹ ہے, ماسٹر ڈگری رکھتا ہے, پی ایچ ڈی اسکالر ہے, لیکن بت کے سامنے کھڑا ہے, جانور کا پیشاب پی رہا. ایسا نہیں کہ وہ دنیا کے لحاظ سے کوئی ان پڑھ ہے, لیکن وہ دور ہو گیا ہے. ہمیں اگر ہمیں تحقیق کر کے دین قبول کرنا پڑتا تو ہمارے لیے بڑا مشکل تھا. ہمیں تو زیادہ میلاد منانا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے فضل سے ہمیں مدینے والے کی امت میں پیدا کر دیا. ورنہ ہمارے لیے مشکل تھا بڑا کہ ہم محنت کر کے دین قبول کرتے ہمارے لیے. تو میلاد شریف پہ ہم حضور کے آنے پر شکر ادا کرتے ہیں اور اس بات پر تشکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نبی پاک کی امت بنایا. بعض دوستوں کو میلاد پہ اعتراض ہوتا ہے. ہمارا ان سے سوال ہے, سارے سوال وہی ہم سے کرتے ہیں, فلانی بھی بتاؤ جائز ہے کیا جائز ہے, تو ہمیں بھی تو کوئی ایک دو کر لینی چاہیے کہ نہیں؟ چلو نہ ہی کر دو, ہاں نہیں کرنی, کر لینی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میرا یہ سوال ہے, آپ بھی پوچھ لیں, محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں آپ کے یہاں محفل میلاد ہو گئی, زور کے بعد شروع ہوئی, سب سے پہلے کیا ہوگا؟ تلاوت ہوئی, اس کے بعد بولتے نہیں, تھی ناراض رہتے ہو, کوئی مسئلہ ہے, میں کے پاس مقام لگتا ہے. پہلے کیا ہوتا ہے محفل میں, اس کے بعد پھر تقریر, پھر اس کے بعد آخر میں کون سی چیز میں جائے گا؟ تلاوت کرنا, نعت پڑھنا, بولے تقریر کرنا, سلام پڑھنا, دعا مانگنا, کھانا کھلانا. تو پھر کیسے لوگ کہتے ہیں میلاد جائے گا؟ آپ بھی تو کبھی پوچھ لیا کریں, کوئی چیز ایسی ہو نا جناب, ہمیں بتا دیں آپ. اگر کوئی بندہ کہتے ہیں کہ وہاں ڈھول بج رہے تھے, تو وہ خدا کے بندے ہم کو شادی پہ ڈھول بجانے کو ناجائز کہتے ہیں, تو میلاد پہ کیسے بج گیا؟ اگر کوئی بندہ کہتے ہیں کہ وہاں کو بندہ غلط کام کر رہا تھا, تو وہ بندے کی غلطی ہے, جماعت کی نہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تو یہ کہ کسی عالم نے, مستند عالم نے یہ بات کی ہو تو آپ وہاں پہ کلام کریں کہ جاہل آدمی تو بڑی جہالت کرتا ہے, جاہل کی بات کا مسئلہ نہیں ہوتا, دلیل تو عالم کی بات ہوتی ہے. تو میلاد میں قرآن پاک کی تلاوت وہ الگ بات ہے کہ ہمارا نقیب بھی, نعت خان بھی کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے, کہتا ہے. تو میں ویسے کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کہا ہے سارا ہی قرآن حضور کی تعریف ہے تو پھر پڑھے 4 آیتیں, پڑھا بھلے نہیں, سنا چھوڑ گئے ہیں. جب آپ نے کہا ہے کہ حضور کی تعریف ہے تو آیتیں بھی تو یاد کریں نا. یہ نعت نہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ بھی تو حضور کی نعت ہے. سورۃ والضحیٰ پڑھیں تو حضور کی نعت نہیں. سورہ الم نشرح, سورہ کوثر, سورۃ الحجرات. لیکن ہمارا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ چونکہ داد شعروں پہ ملتی ہے, شعر کی ہم مخالف نہیں, ہم تو شعر کے شوقین ہیں, لیکن شعر اصل نہیں, اصل تو قرآن و حدیث ہے. قرآن پاک سے دلچسپی کا رکھے. میلاد شریف میں قرآن پاک پڑھیں اور ذوق سے پڑھیں اور زیادہ پڑھیں, اور نعت حضور کی تعریف ہے. کوئی ضرورت نہیں میں اپنے میلاد میں پیروں کی تعریفیں کروں, کوئی ضرورت نہیں شیخوں کی. یہاں بھی جو بندہ 50,000 دیتا ہے اس کو بٹھا دیتے ہیں, انہیں خصوصی تعاون کی اس کو بٹھائیں جو مسجد سویرے اٹھ کے کھولتا ہے, جو صفائی کرتا ہے اللہ کے گھر میں. یہ بھی آپ نے سارا دور لوگوں کے ہتھے چڑھا دیا, یہ کام نہ کریں گے. میلاد حضور, نعت حضور کی تعریف ہے, اور حضور کی تعریف پہ تو رب راضی بڑا ہوتا ہے. تو
نبی پاک کی نعت پڑھی حضور کے لیے، حضور کے لیے۔ میں محفل میں بیٹھا تھا تو ایک دوست میرے کان میں کہنے لگا کہ مجھے بھی 10 منٹ لے دے، میں نے حاضری لگوانی ہے۔ میں نے کہا کہ لگوانی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں، تو میں تو گھر جا کے پڑھ لیں گا تب لگ جائے گی، اس کے لیے 500 بندہ چاہیے سامنے بیٹھا، حاضری تو ہو، گھر میں بھی لگ جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ حضور کی نعت اخلاص سے پڑھے، کہ وہ 90% ہوتا بھی حاضری لگتی ہے۔ آپ گھر میں پڑھ لینا تو ہو گئی نعت۔ حضرت عباس حضور کے چچا نے کہا یا رسول اللہ نعت پڑھو، حضور نعت لکھی ہے پڑھو۔ حضور نے یہ نہیں سادہ نہیں کہا پڑھو، بلکہ فرمایا پڑھو اللہ آپ کے دانتوں کو سلامت رکھے۔ تو نعت شریف سے تو حضور کی دعا ملتی، اور اس کے بعد واز ہے، تقریر ہے۔ تقریریں جوش نہیں ہوتی۔ ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 2.5 گھنٹے تقریر، 6 گھنٹے تقریر، میں تو جمعے میں 35 منٹ کرتا ہوں، وہ بھی کبھی، ورنہ 30 میں چھوٹی۔ تقریر کا مطلب دین سیکھنا ہے۔ ویسے آپ نے کسی چیز کو کھینچ کے لمبا کرنا ہے تو ایک شعر 25 منٹ پڑھتے رہے بار بار، پڑھو اجے مزہ نہیں آیا، سارے پڑھو اجے مزہ نہیں آیا، پچھلے بھی پڑھو اجے مزہ نہیں آیا، اجے 4 بندے کہاں نہیں کیتے تو مزہ نہیں آیا، کیا میرا مطلب ہے؟ اس چکر میں آپ پڑھیں گے۔ اور بعضوں کا تو نقیب انسلٹ کر دیتا ہے، اب کے تو نقیب بڑے اچھے انسلٹ کر دیتا ہے، کہتے ہیں تھی ذوق کا لے نہیں، میں کہ ذوق کا لے نہیں، مفت آئے نہیں سارے، وہ ذوق والا ہے جو نوٹ لے کے آئے، ایک پیسے لینے سے جب انسلٹ کر گیا لوگوں کی، کیا مطلب ہے؟ تو تقریر تو آپ جمعے والے دن آپ کے مولانا بڑے نکمے بھی ہو نا میری طرح کے بھی، تو پھر بھی 2 آیتیں کو ترجمہ کریں گے نا۔ شرط یہ ہے کہ ٹائم پہ ٹائم جا کے بات سنیں، دین سیکھیں، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھیں، احادیث مبارکہ سنیں، حضور کا دین، اور اس بات سے بات سنیں جو آپ کو کچھ تھوڑا سا اللہ رسول کے دین کی بات بتائے، اس طرف آپ رغبت کریں۔ وہ نعرے زیادہ لگ گئے تو شور بڑا ہو گیا تو 2.5 گھنٹے مزہ بڑا آیا، بھائی یہ صرف فقط آپ نے اس کام کے لیے، آپ کو تو کوئی ایک بات سیکھنی تھی دین کی، وہ ایک بھی سمجھ میں آ گئی تو بات بن گئی۔ تو بات کو، قرآن و سنت کو، یہ تو بہت بڑا تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلام پڑھنا ہے، آپ کو پتہ ہے درود شریف کی برکت کی، حضور نے فرمایا جو ایک بات پڑھے اللہ 10 رحمتیں، 10 رحمتیں، کتنی؟ بولیے 10۔ اور میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وقت ہے تیرا، جے ایک قطرہ بخشے نہیں، کنا جی جن پوری 10 پہ الگ، وہ کہتے ہیں ایک مل جائے تو کام دنیا کا بھی بن گیا اور آخرت کا بھی، لیکن 10 لبن کٹھیاں تو 10 پہ بس نہیں، جو 2 دفعہ پڑھے 20، 3 دفعہ پڑھے تو 30، 4 دفعہ پڑھے تو 40، لیکن کریں کیا؟ اکبر آبادی کہتا ہے مصیبت میں بھی اب یاد خدا آپ کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی بس جیبوں سے عرضیاں نکلی، ہم جا کے درخواستیں دینا پسند کرتے ہیں، دعائیں نکلتی، حالانکہ اکثر دیر سے مانگتے ہیں، رب تو قریب ہی بڑھائے۔ ایک بات مجھے بڑی پیاری یاد آئی، آپ نے یاد رکھنی ہے، رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک درویش سے کسی نے پوچھا کہ اگر قیامت والے دن آپ کا حساب آپ کے ماں باپ لے لیں، فرض کیا، لینا تو اللہ نے فرض کیا اگر ماں باپ لیں تو، وہ درویش کہنے لگے نہیں میرا رب بھی ٹھیک کوئی نہیں، کیوں کہنے لگے؟ اس لیے کہ رب ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاندا ہی میرا۔ میرے عزیز 10 رحمتیں حضور فرماتے ہیں نازل کرے گا تو ایک بار درود پڑھ، اور اگر 10 بار پڑھے گا تو 100 رحمت، اور فرمایا جو 100 بار درود پڑھے گا نا قیامت والے دن اللہ اس کی پیشانی پہ لکھ دے گا یہ بندہ منافقت سے بھی بری ہے، جہنم کی آگ سے بھی بری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
آپ نے اس کے بعد مانگنی ہے ملا شریف میں دعا. دعائیں اللہ سے بڑی مانگا کریں. سیٹھوں نوابوں سے امیدیں کم رکھیں. چودھریوں بڑیروں زمینداروں مالداروں ان سے امیدیں کم رکھیں. اللہ سے امید رکھیں. اللہ والوں سے امید رکھیں. بندہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ 2-4-50,000 اس سے کتنا کوٹائی ہوا. رب دیتا ہے تو بھائی وہ کہتا ہے وہاں سے دیتا ہوں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں. مالک جب دیتا ہے تو پھر دے کے رسوا بھی کرتا. ایک کو دے کے دوسرے کو بتاتا نہیں. وہ دیتا ہے تو کرم سے دیتا ہے. چھوڑی پلا اپنے دکھ اپنے اللہ کو بتائیں. رسول کریم کو دنیا داروں کے سامنے دکھ بیان کرو گے تو رسوا کر دیں گے. ترمذی شریف میں حدیث ہے حضور نے فرمایا جو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے دکھ بیان کرے جلدی یا دیر سے اللہ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. اپنے اللہ تمہیں خوب مانگے. ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا. جناب بیوی نے سکھایا ہے. فرمانے لگے اس نے ایک دن مجھے کوئی پیسے مانگے کوئی کام بتایا تو میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے آتے ہیں تو دیتا ہوں. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ کرنے لگی جی وہ میں نے کام کہا تھا. عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا ایک بات کو بار بار کرتی ہے. آپ ساری رات سمجھاتے رہے تو صبح اٹھے تو بات وہی ہوتی ہے جہاں شروع ہوئی. بار بار کرنے کی طبیعت ہوتی ہے. پھر یاد کرایا کہ وہ کام کہا تھا تو کہنے لگے میں نے کہا کہ تجھے کہا ہے نا بھی پیسے نہیں آئے آتے ہیں تو دیتا ہوں. کہتے چپ کر گئی. کچھ دنوں کے بعد اس نے پھر کہا کہ میں نے کہا تھا پیسے چاہیے گھر کا فلانا کام کرانا ہے. تو کہتے میں نے ڈانٹ دیا. میں نے کہا تم کیا مجھے کام کرتی رہتی ہے. کہاں ہے نا آئیں گے تو دے دوں گا. نہیں ہے میرے پاس ہوں گے تو دے دوں گا. کہتے میں نے ڈانٹا تو بڑی مانس چپ کر گئی. پھر اس نے ایک بات کی بتائیں آپ ہی میرے شوہر ہیں آپ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے جا کے کہوں. کہتے میں رو پڑا تو کہنے لگی آپ کیوں رو رہے ہیں. کہنے لگے میرے دل میں بھی بات آ گئی ہے کہ تو ہی میرا رب ہے تجھ سے نہ کہوں تو کس سے جا کے تو ہی بے نیاز ہے. تو دعائیں خوب مانگنی چاہیے. اور حضور نے فرمایا جو رب سے زیادہ مانگے رب راضی ہوتا ہے. اور پھر آپ نے لنگر شریف مانگنا. میں نے اس دفعہ میلاد پہ دوستوں سے کہا تھا کہ اس طرح کی روٹی مریدوں کی پکانا پیروں کی بھی اسی طرح کی پکانا. یہ ہوتی تو ہمیں کہتے ہیں تبارک ہے یہ تو ان سے نہیں کھایا جاتا تبارک. جو چنے والے چاول مرید کھائیں گے پیر بھی پیروں ناراض ہونا چاہیے. ناراض تو ہو گئے ہو. سارے ایک جیسا کھائیں نہ کھائیں گے وہی کھائے سارے. کیوں بلا روز کھاتے ہیں کچھ لوگ گوشت روز کھاتے ہیں. میرا ایک غریب گھر سے تعلق ہے اور بڑے سچے ماں باپ دیکھے میں نے اپنے. میرے ابا جی گوشت لے کے آتے تھے نا مجھے پتا ہے وہ کسائی سے کہتے تھے بوٹیاں چھوٹی کرو گے کیونکہ 11 بہن بھائی تھے. تو ہمیں پتہ ہوتا تھا اماں جی کی تربیت اس طرح کی تھی کہ بوٹی کسی اور کو دینے کی کوشش کرتے. کیونکہ غریب گھروں میں جب گوشت آتا ہے تو بچے بوٹیوں کے لیے لڑتے ہیں. تو اگر میلاد شریف پہ لنگر پکانا جو ہے تو زیادہ گوشت ڈال کے پکے زیادہ. میں کبھی کبھی رات کو اپنے مدرسے کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کرتا ہوں. مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کو کیا مل رہا ہے کیا کیفیت ہے. وہ میرا نقطہ نظر اس معاملے میں اور ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی اسی کبھی مدرسے کا لقمہ نہیں کھاتا. میں کہ اس واسطے تو کھانے والا ہے نہیں. جو بالوں دے ہو کھانے والا وہی کھایا کرو تو پتہ لگے وہ کی کر رہے. آپ کے گھر تو بڑے اور معاملات ہیں. مدرسے کا تو حال برا ہے وہی کریں آپ بھی وہ کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں میلاد پہ اگر زیادہ گوشت ڈال کے بوٹیاں زیادہ ڈال کے کھانے سب کو دیے جائیں بٹھا کے کھلایا جائے. کبھی ولیمے پہ کسی نے شاطروں میں چھوٹوں سے پھینکا کھانا عقیقے والے دن ابا دادا کے ختم پہ تو میلاد پہ شاطروں میں بیٹھتے ہو. اگر بٹھا کے کھلایا جائے غریب آدمی سارے بچے ساتھ لے آئے 3-4 سال کا بچہ ابا سے پوچھے ابا جی بڑیاں تو یہ بوٹیاں ملتی ہیں خیر ہے. ہو سکتا ہے ابا غریب رو ہی پڑے اور کہ پتر آج راج راج کے کھا. آج امیر غریب کا کوئی فرق نہیں. آج مدینے والے کا نہیں.
آپ اس کو ذوق والا کریں گا، ذوق والا کریں گا. لیکن یہاں بھی جناب کچھ لوگوں کی دیہڑیاں شروع ہو جاتی ہیں، کھاتے شروع ہو جاتے ہیں، دولتیں شروع ہو جاتی ہیں. نہ کریں ایسا. اور حضور نے فرمایا تو کسی بھوکے کو کھانا کھلا، اللہ قیامت میں تجھے جنت کے پھل کھلائے، جنت کے پھل کھلائے. تو یہ ہماری محفل میلاد ہے، ہمیں اسے ذوق سے منانا ہے، شوق سے منانا ہے. آخری گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ تسبیح لے لیں، اسے ہاتھ میں رکھ لیں، کیونکہ تسبیح ہاتھ میں ہو تو وہ چلتی بھی رہتی ہے. کچھ ایک دو دن لوگ کہیں گے کہ ہم تسبیح پڑھ لیں گے خیر، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگ تو اور بھی بڑا کچھ کہتے ہیں. تسبیح لے لیں، درود پاک سارا دن پڑھا کریں، سارا دن پڑھا کریں. درود شریف بندے کو ٹھنڈا کر دے، میٹھا کر دے. درود پڑھنے والے کا دل اللہ بڑا کر دے، اس کے حوصلے بڑے کر دے. ہر وقت درود ہوگا تو ہر وقت رحمت ہوگی. میری بات کی سمجھ آئے گی تو کوئی مشکل آئے گی، کوئی کام اڑے گا. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے حال پہ رحمت فرما. جن دوستوں نے یہ بندوبست کیا انہیں بہترین صلہ عطا فرما، جو تشریف لائے انہیں دین دنیا کی برکتیں عطا فرما. غازی صاحب کے والد صاحب کی بخشش فرما. اللہ اہل سنت کے حق میں رحمت والے فیصلے کرنا، فضل والے فیصلے فرما. اپنی خاص کرم نوازیاں غیبی امداد شام میں حال کرتے، دارین کی برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما. بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگستوں کو وسعت رزق دے دے. اللہ ہمارے دل صاف کر دے، باطن روشن کر دے، سینے کھول دے. اے کائنات کے مالک، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر. دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھنا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد.